Hello viewers, welcome to my YouTube channel Hidden Tourist. آج جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ تاریخ میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. ہم جس جگہ جا رہے ہیں اس جگہ کا نام ہے مکلی کا قبرستان، جہاں پہ موجود ہیں 10 لاکھ سے زائد قبریں. ہسٹری کی بات کریں تو یہاں کی قبریں 1000 سے 500 سال تک پرانی ہیں. ورلڈ یونیسکو ہیریٹیج نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے اور اب یہاں کسی بھی قسم کی تدفین یا نئی قبر بنانے پہ پابندی ہے. مکلی ٹھٹا میں موجود ہے اور 14 سے 1800 صدی تک کے یہ 3 بڑی ڈائنیسٹیز کا دارالحکومت رہا ہے. مکلی کا قبرستان 10 کلومیٹر رقبے پہ موجود ہے. یہاں کی قبریں ڈیفرنٹ آرکیٹیکٹ ڈیزائنڈ ہیں اور انٹرنیشنلی ان کی بہت بڑی اہمیت ہے. خاص کر کے وہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس جو تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. یہ قبرستان پرانا ہونے کے باعث سیلاب، زلزلہ اور دیگر قدرتی آفاتوں کو دیکھ چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی باقیات میں کافی چیزیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں. ٹھٹھا میں موجود سمندر بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہاں کی تنزلی کا، کیونکہ نمکین ہواؤں نے ان تاریخی عمارات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اس جگہ کو ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے چوری اور چیزیں لے جانے کا اور توڑ پھوڑ کا. اس کو بچانے کے لیے ورلڈ یونیسکو نے اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. اس جگہ کو ٹوٹ پھوٹ کا اور ختم ہو جانے کا بہت بڑا خطرہ لاحق ہے. یہاں پہ یہ نوٹس آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ باقیات کی کوئی بھی ایک چیز کو لے جانا یا ہاتھ لگانا 5 لاکھ روپے جرمانہ اور قید بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو ہم یہ جگہ دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ان ریئل ہے. ہم نے اپنی لائف میں کوئی بھی ایسا تاریخی قبرستان نہیں دیکھا جو اتنا بڑا ہو، اتنا وسیع ہو اور وہاں اتنی زبردست باقیات موجود ہوں. صوفی بزرگ شاعر اور عالم شیخ جمالی نے مکلی میں خانقاہ اجتماع کی جگہ قائم کی اور آخرکار وہیں دفن ہوئے. 14ویں صدی کے سما حکمران جام تماچی نے سند کی تعظیم کی اور مکلی کو جنازہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی روایت شروع کرتے ہوئے سند کے قریب تدفین کی خواہش ظاہر کی. یہ مقام سما خاندان کے دور حکومت میں ایک بڑے جنازے کی جگہ کے طور پر مقبول ہوا، جنہوں نے ٹھٹھا کے قریب اپنا دارالحکومت بنایا تھا. اس مقام پر تعمیراتی لحاظ سے سب سے اہم مقبرے مغل دور کے زمانے سے ہیں، جو کہ 1570 اور 1640 عیسوی کے درمیان ہیں. اور یہ اصل میں اس کا یہ وزیر خزانہ دیوان شفا خان وزیر خزانہ تھا. مرزا عیسیٰ خان تھے. پتھر جو سارا جودھپور گجرات کا انڈیا کا. ان لوگوں نے 40 سال یہاں حکومت کی سندھ میں. کس نے 40 سال حکومت کی؟ اربون ترخان مغل. اربن ترخان مغل نے. جی ہاں، 40 سال ان لوگوں نے حکومت کی. صحیح. اس کے بعد جو ہے پھر سما آ گئے، تو سما کا بھی 39 سال دور رہا ہے. یہ مکلی پہاڑیوں کے جنوبی سر پر پیر پاتھوں سے شمال کی طرف تقریباً ہیرے کی شکل میں پھیلا ہوا ہے. ابھی جہاں ہم جا رہے ہیں وہ کس کا؟ کیا ہے مرزا عیسیٰ خان ترخان. یہ کتنے سال پرانا ہوگا؟ یہ 450 سال پرانا. 450 سال پرانا. وعلیکم السلام. مرزا عیسیٰ خان دوم مکلی کے بہترین جنازے کی یادگار کے معمار تھے، اگرچہ عظیم ہنگامی آرائی کے زمانے میں پیدا ہوا جب ترک خاندان مزید خود کو ایک آزاد ریاست کے طور پر برقرار نہیں رکھ سکا تھا. اس نے کامیابی کے ساتھ مغلوں کے ساتھ براہ راست کام کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے 1613 میں ٹھٹھا پر براہ راست کنٹرول سنبھال لیا. 3 شہنشاہوں اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغلوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے عیسیٰ خان دوم کو 1628 اور 1629 میں ٹھٹھا کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن پھر اس مغل دربار میں واپس بلایا گیا یا پھر اپنے لیے وہاں واپس جانے کا انتخاب کیا. چلے جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا عیسیٰ خان دوم کہاں تدفین ہے اور ان کا مقبرہ کیسا ہے. اصل میں کیونکہ یہاں پہلے
में मुगलों ने हुकूमत की। और उसके अलावा फिर यहाँ के लोकल कौम थे समा, क्योंकि ये जो है ये अफगानिस्तान के रास्ते से आए थे, यहाँ ज़बरदस्ती लोगों ने आके कब्जा किया था। तो फिर ये इसका दौर जो गुजरा वो ज़ालिमाना दौर गुजरा। फिर समा के यहाँ के जो 3 कौमें यहाँ के लोकल थी, समा सुन्नी वला, दूसरी कौमें जितनी भी आई है वो बाहर से हिजरत करके आई है। तो फिर इन लोगों ने 40 साल हुकूमत लगाई। फिर इससे जो निज़ाम ने पूरा दरिया खान ने जंग की, फिर इनसे हुकूमत ले ली। फिर उन लोगों ने हुकूमत 39 साल कैसे उनका बहुत अच्छा दौर गुजरा। फिर समा के बाद से सिंध में आगे थे करोड़, फिर करोड़ों ने हुकूमत की। करोड़ों के बाद मीर तालपुरों के बाद अंग्रेज़ के बाद पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था, हिंद और सिंध। अच्छा जी ये हमारे यहाँ की चौकीदार। मेरे लिए ये मंज़र बहुत ही गैर मामूली है और यहाँ का आर्किटेक्ट मुझे बहुत ही कदीम ज़माने की याद दिलाता है। हमें यहाँ की स्पेशल परमिशन के बाद अंदर जाके मकबरों को देखने का शर्फ हासिल हुआ। वो पूरी इनकी फैमिली है। इस मकबरे के अंदर 1900 डिज़ाइन है। जैसे आप फूलों के देखेंगे ना, तो हर फूल आपको अलग अलग मिलेगा, मगर उसमें मुस्लिम भी कारीगर थे, गैर मुस्लिम भी कारीगर थे। जो मुसलमान ने काम किया, जैसे कुरान शरीफ के आयते हैं फारसी अरबी है, तो वो मुसलमानों ने किया। जैसे फूलों का काम है तो वो गैर मुस्लिम ने किया। मैं साहब की तरफ से मैं साहब ने फ़ोन किया था कि मेरे को आ गया। इन तामीरात में जिन्होंने हिस्सा लिया वो थे मुसलमान, हिंदू, फ़ारसी, मुग़ल और गुजराती। ये मकबरे चौखंडी के अंदाज में रेत के पत्थरों के स्लेब को शामिल किया गया था, जिन्हें पत्थर के मेमारों ने एहतियात से पेचीदा और वसी डिज़ाइनों में तराशे गए थे। कदीम तरीन मकबरों में पत्थर के 3 से 6 सलेब और एक दूसरे के ऊपर एक छोटे एहराम की शक्ल में रखे हुए थे। जनाजे के फ़न तामीर में फिर छोटे छोटे चबूतरे शामिल किए गए। कदीम तरीन मकबरों में पत्थर के 3 से 6 स्लेब एक दूसरे के ऊपर एक छोटे एहराम की शक्ल में रखे हुए थे। जनाजे के फ़न तामीर में फिर छोटे चबूतरे शामिल किए गए। 15वीं सदी तक सजे हुए गुलाब और सर कलर नमूनों को मकबरों में शामिल किया जाना शुरू हो गया। इसके बाद मज़ीद पेचीदगी नमूने और अरबी ख़त्ताती जिसमें दफन शुदा जिस्म के सवानही मालूमात सामने आईं। बाद के अदवार से मिलने वाली बड़ी यादगारों में कॉरिडोर्स और कॉस्मोलॉजी से मुतासिर कुछ डिज़ाइन शामिल थे। जायदाद की हुदूद के अंदर वो तमाम अनासिर और अज्जा मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी की बकाया की आलमी कदर को ज़ाहिर करने के लिए ज़रूरी हैं। बाशमूल मकरी के गुर्दे में वाक़ मकबरे और कब्रें इसके बावजूद तारीख़ी यादगारों की एक बड़ी तादाद तनज़्ज़ुली की एक आला दर्जे के मरहले पर पहुँच चुकी है। इसकी डिज़ाइन और बारीकी को देखकर मालूम होता है कि कितनी नफासत से इसको बनाया गया है और कितना पैसा उस वक्त के हिसाब से इस पर ख़र्च किया गया होगा। तभी तो आज इसकी बाक़ियात को लोग दुनिया भर से देखने के लिए आते हैं। वो 10 लाख कहते थे यहाँ कब्रें, 10 लाख यहाँ कब्रें, जिसमें जहाँ भी कब्रें हैं, बादशाह का भी कब्रें हैं। मकली ठट्टा में तारीख़ी यादगारें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास करदा नवादरात एक्ट 1975 के लिहाज से एक महफूज नवादरात है। 18वीं तरमीम के तहत हुकूमत सिंध को अपने सूबे में वाक़े तमाम वर्से की जगहों पर मुकम्मल इंतज़ामी और माली इख्तियारात अता किया गया है। सिंध की सूबाई हुकूमत का महकमा सकाफ़त मकली ठट्टा में तारीख़ी यादगारों के इंतज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार है।
مکلی ٹھٹہ کی تاریخی یادگاریں اپنی شکل اور ڈیزائن، مواد اور مادہ اور مقامات اور ترتیب کے لحاظ سے مستند ہیں۔ چونکہ پراپرٹی کے عناصر زوال اور ٹوٹ پھوٹ کی جدید حالت میں ہیں، تاہم جائیداد کی صداقت کو خطرہ لاحق ہے، خاص طور پر یادگاروں کے مواد اور شکلوں سے متعلق۔ جب تک املاک کو لاحق خطرات کو کم کرنے کے لیے سائنسی کارروائی نہیں کی جاتی، ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اب کوئی مزید تدفین نہیں ہو سکتی ادھر؟ نہیں، ابھی کیونکہ یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، ورلڈ ہیریٹیج سائٹ، تو یونیسکو والوں نے پابندی لگا دی ہے کہ نئی تقسیم نہیں کریں، کیونکہ اس سے اگر کریں گے تو اس کے آثار ختم ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھو، اگر نئی تقسیم کریں گے نا تو اس میں وہ ٹائل بھی لگائیں گے، سکے مت بھی لگائیں گے، اور چیزیں بھی لگائیں گے، تو اس سے اس کی اصلی جو رونق ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ نئی چیز پیدا ہو جائے گی۔ صحیح۔ پاکستان کے مایہ ناز تعمیری مورخ احسن ایچ ندیم نے مکلی کی یادگاروں کو 3 الگ الگ گروپ میں تقسیم کیا ہے: گروپ 1، 2 اور 3۔ قبروں میں سب سے شمالی اور قدیم ترین گروپ کو 3 کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً 1 درجن اہم یادگاریں شامل ہیں۔ ملبوسات میں سب سے پرانا غالباً شیخ عیسیٰ لنگوٹی کا مدرسہ پولین چھتری ہے، جو غالباً 14ویں صدی کے آخر میں تعمیر کیا گیا۔ یہ ایک بے مثال ڈھانچہ ہے جس کی پیمائش ایک مربع میں ہر طرف 6.7 میٹر ہے، جس کے 2 افراد میں چھوٹے ستون والے پورچ ہیں۔ اگرچہ یہ اب تباہی میں پڑا ہے، لیکن ڈھانچے کا کافی حصہ اس بات کا اندازہ دینے کے لیے زندہ ہے کہ یہ اصل میں کیسا نظر آتا تھا۔ گروپ 3 میں سب سے اہم یادگار جام نظام الدین کا مقبرہ ہے، جس نے 1461 سے 1509 تک حکومت کی۔ یہ غیر معمولی عمارت تقریباً مکعب کے طور پر رکھی گئی ہے، جو ممکنہ طور پر مکہ میں کعبہ کی کیوبک شکل سے متاثر ہے۔ اس کے مربع منصوبے کی پیمائش ہر طرف 11.4 میٹر ہے، اور اس میں مغربی اگوارے پر ایک مستطیل بٹریس پروجیکشن شامل ہے۔ گروپ 2 اور 1 جنوب میں واقع ہیں۔ گروپ 1 مکلی کے انتہائی جنوبی سرے پر اور گروپ 2 اس کے اور گروپ 3 کے درمیان میں ہے۔ دونوں گروہوں میں زیادہ تر ارغون اور ترخان دور کے مقبرے شامل ہیں، جن میں کبھی کبھار سما دور کی یادگاریں بھی شامل ہیں۔ گروپ 2 کی خاص بات عیسیٰ خان ترخان اول کا مقبرہ ہے، جس نے 1554 سے 1565 تک حکومت کی۔ یہ ڈھانچہ اہم ہے۔ گروپ 1 مکلی کے سب سے جنوبی مقام پر 17ویں صدی کے پہلے نصف سے کئی شاندار مقبروں پر مشتمل ہے۔ اس میں شامل ہیں دیوان شرف خان، جو کہ وفات پا گئے تھے 1638 میں۔ اس کا نیلے ٹائل والا مربع بنیاد والا گنبد مقبرہ واضح وسطی ایشیا اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ مرزا عیسیٰ خان ترسان اور ان کے والد بہت بڑا مربع مقبرہ کاٹھیا واڑ سے درآمد شدہ پیلے رنگ کے ریت کے پتھر کا استعمال کرتے ہوئے مرکزی گنبد سے ڈھکی ہوئی نوخلیج کا اگواڑا شامل ہے۔ شہزادہ سلطان عیسیٰ ابن مرزا یہ گنبد والا اکٹونل مقبرہ، جس میں ہر طرف ایوان ہیں، لاہور میں مغل دور کے مقبروں سے مشابہت رکھتا ہے۔ زندگی کی دراصل حقیقت یہی ہے کہ انسان آتا بھی خالی ہاتھ ہے اور چلا بھی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اسلام میں قبرستان کی اہمیت کو اسی لیے زیادہ اجاگر کیا گیا ہے کیونکہ یہاں آنے والے کو زندگی کی اصل اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی اصلی زندگی بہت ہی چھوٹی اور مختصر ہے، اور اس کی اہمیت ایک مکھی کے پر سے زیادہ نہیں۔ اصل زندگی ہماری قبر کے بعد شروع ہوتی ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ غرور، تکبر، زور اور پاور، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا، باقی رہ جاتے ہیں تو صرف اعمال۔ میں یہاں یہ تاریخی مقام اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے کا نام ہے عبد الرحمن اور دوسرے کا نام ہے شاہ سرفراز صاحب۔ شاہ سرفراز صاحب یہاں پہ عقیدت مندی کی بھی نظر سے آیا کرتے ہیں۔ ابھی جس بڑی ہستی کا مزار ہم دیکھنے کے لیے ہی جا رہے ہیں، ان کا نام ہے بابا فضیل رحمۃ اللہ علیہ،
جو کہ جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد میں سے ہے. ان کا سجرہ نسب شیخ عبد القادر جیلانی سے جا کے ملتا ہے. بہت عقیدت مند یہاں ان کا عرس منانے بھی ہر سال آتے. دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے پسند کیا ہے اور ان کے صدقے سے مانگنے کی اجازت دی ہے. ہم سہ پہر 3 بجے کراچی سے نکلے تھے اور اب اس وقت عصر کا ٹائم ہو گیا ہے. ہم انشاءاللہ مسجد میں جا کے عصر کی نماز ادا کریں گے. میرا یہ ٹھٹا میں پہلا وزٹ تھا. ہڈن ٹورسٹ کے ویورز کے لیے میں نے خاص یہ پلان کیا اور اپنے دوست شاہ فراز سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہاں لے کے جائیں. مجھے یہاں ایک الگ سی خاموشی محسوس ہوتی ہے. یوں لگتا ہے جیسے کئی داستانیں قبروں تلے دفن ہیں. کچھ عرصہ قبل یہاں گاڑیاں لانا الاؤ تھا اور لوگ اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں آیا کرتے تھے، لیکن کیونکہ مقام کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا جس کے باعث حکومت سندھ نے اس پہ پابندی لگا دی. کئی صدی تک بڑے بڑے بادشاہ، رانیاں، شہزادے، شہزادیاں، ان کے بچے سب یہاں پہ دفن ہوتے تھے. اس کو ایک اعزاز مانا جاتا تھا اور قبر کو بنانے میں بہت سا وقت درکار ہوتا تھا اور بہت سا پیسہ بھی لگ جایا کرتا تھا. آگرہ کا تاج محل بھی اسی طرح ایک قبر ہے جو اب عجوبہ بن چکا ہے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ موسم بڑا خوشگوار ہے. اگر یہی دھوپ نکلی ہوئی ہوتی تو ہم کب کے تھک چکے ہوتے اور شاید اپنی منزل تک نہ پہنچ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم بہت ہی پرلطف طریقے سے اس سیر کا مزہ لے رہے ہیں. ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی. پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں، ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی فکر ہوگی. جو ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی، کتنے مہمان آئیں گے سلانے کی فکر ہوگی. پھیکے چاول بنائیں گے سب گوشت بنائیں گے، پھیکے چاول بنائیں گے سب گوشت بنائیں گے، سب کو برادری میں عزت بنانے کی فکر ہوگی. دوستو اب کچھ ہی دیر ہے، ہمارا ساتھ مت چھوڑیے گا. کچھ ہی دیر میں ہم بابا فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر ہوں گے، وہاں فاتحہ خوانی کریں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. مجرم جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا دیدار عطا کرنا.
ہے کہ آپ کو ہمارا سفر بہت پسند آیا ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ہڈن ٹورسٹ کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. چلیں جی، جب تک ہم گیٹ پہ پہنچیں گے تو مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے گا. مغرب کی اذان پڑھ کے ہم کراچی کے لیے سفر پہ نکل جائیں گے. رات کا کھانا کھائیں گے اور شب بخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.